اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستو، اللہ نے جس دین کا ہمیں حامل بنایا ہے اور جس دین کا ہمیں تابع بنایا ہے، اس دین کو جب سے یہ دین وجود میں آیا، اس کے مخالفین نے اور اس کے دشمنوں نے ہمیشہ اسی بات کی کوشش کی کہ اس دین کو ختم کیا جائے۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جس طرح کا انہوں نے برتاؤ اختیار کیا تھا اور جو طرز عمل ان کا تھا، ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین اللہ نے اپنے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، اس دین کا وہ خاتمہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے لیے کامیابی اور کامرانی اسی دین کے پہ عمل کرنے میں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، ان کے بعد کے زمانے میں، ہر دور کے اندر اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ مختلف قسم کی سازشیں کی گئی، طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اہل حق کو حق بات کے کہنے سے روکا گیا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے ان کو منع کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اللہ اس دین کو مکمل فرما کر رہیں گے۔ چنانچہ دین پر کوئی غالب نہیں آ سکا، اور یہ سازشیں، یہ مکاریاں مختلف انداز میں رہی۔ کسی زمانے میں قوت کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف۔ کسی زمانے کے اندر مختلف قسم کی سازشیں کی گئی۔ دور حاضر دونوں طرح کی چیزوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کے خلاف طاقت کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف مختلف قسم کی مکاریوں اور سازشوں کا جال بچھایا گیا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کو ان جالوں کے اندر پھنسا دیا جائے اور ان کے اندر سے اسلامی تعلیمات کی روح نکل جائے، وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے رہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ یہود اور نصارہ اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں سب اس کے اندر آ گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی جنا تم سے ہرگز اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہیں کرو گے، تم ان کے دین پر یا ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش نہیں کرو گے، اس وقت تک وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا، قل ان الہدی ہدی اللہ۔ صحیح راستہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا بتلایا ہوا راستہ ہے، اسی راستے پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے جس راستے کو اللہ کے آخری نبی اپنے ساتھ لے آئے تھے، جس راستے پر چل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا۔ تو یہ سازشیں، یہ مکاریاں ہوتی ہیں ہمارے اپنے اس ملک کے اندر بھی۔ جس طرح کے حالات آئے دن پیدا کیے جاتے ہیں وہ پیدا کیے جاتے رہیں گے، لیکن ان سب کا حل ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا حل وہ یہ ہے کہ ہم اس دین حنیف پر، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری دین بنایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر مقبول دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کسی سے راضی ہی نہیں ہوگا۔ مسلمان اگر دین اسلام کی تعلیمات پر سختی سے عمل کریں گے اور پختگی سے عمل کریں گے، پورے طور پر عمل کریں گے، دنیا کی
کوئی طاقت انہیں کبھی رسوا نہیں کر سکتی، ان کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا وعدہ فرمایا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا آپ نے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری عظمت و ہیبت لوگوں کے دلوں سے ختم کر دی جائے گی۔ آج وہی دور ہے کہ مسلمان کی کوئی عظمت اور کوئی وقت غیروں کے دلوں کے اندر قطعاً نہیں۔ انہیں ڈر ہے تو اسلام سے ڈر ہے، انہیں مسلمانوں سے ڈر نہیں ہے، انہیں مسلمانوں سے خوف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو صرف اپنے آپ کو مسلمان کے خانے میں اپنا نام لکھ رہی ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں، وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ عقیدے کے اعتبار سے، وہ اعمال کے اعتبار سے، اسلامی تعلیمات سے مکمل یا اکثریت کے اعتبار سے وہ دور ہو چکے۔ ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ سختی سے دین پر آج بھی عمل کر رہے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائے ہوئے اس دین کو تھامے رکھا ہے مضبوطی کے ساتھ، ان کا رعب اور خوف لوگوں کے دلوں میں ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو خواب بھی ڈراؤنے نظر آتے ہیں ان کا نام سناتے ہی۔ دوستو اور بزرگوں، دنیا کے حالات سب کے سامنے واضح ہیں، فلسطین کے حالات ہوں یا دوسرے ممالک کے حالات ہوں، خود ہمارے اپنے اس عظیم محبوب ملک کے حالات ہوں کہ یہاں کی اکثریت کی طرف سے، خصوصاً اکثریت میں چند فتنہ پروروں کی طرف سے جو سازشیں اور جو مکاریاں تیار کی جا رہی ہیں، ان سازشوں اور ان مکاریوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا حل ہمارے پاس اللہ کے نبی نے جو دیا ہے اس حل کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا، ہم اپنے ذاتی معاملات کے اندر الجھ کر کے رہ گئے، اپنے ذاتی اختلافات کے اندر ہم الجھ کر کے رہ گئے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر الجھ کر کے رہ گئے، اور ہم نے دین کا جو اصل تقاضا ہے، اسلام کی جو اصل تعلیمات ہے، ان تعلیمات کو ہم نے بلا دیا، شریعت کے احکامات کو ہم نے فراموش کر دیا۔ پھر ہمیں افسوس کرنے کے سوائے کچھ نہیں، ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے بگاڑ اپنی طرف سے تیار کیا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، دوستو، ہمیں اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں دین کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، شریعت کے احکامات کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اور دینی احکامات کو، دینی تعلیمات کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، ہر لحاظ سے محاسبہ کرے، وہ دیکھے کہ وہ شریعت کے کتنے احکامات کا پابند ہے، فرائض کے اعتبار سے وہ کتنا پابند ہے، اور حرام کے ارتکاب کے تعلق سے وہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، فرائض پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین بالکل واضح اور بالکل صاف و شفاف ہے، اس دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگیوں کو ہم دیکھ لیں، کتنا ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے تعلق سے ہمارا کتنا تعلق رہ گیا ہے، اس کی قرات، اس کی تلاوت کے لحاظ سے ہو، اس کے معانی و مفاہیم کے سمجھنے کے لحاظ سے ہو، اس کے احکامات کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے ہو، ہم کتنے اس پر عمل پیرا ہیں۔ ہر کسی کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حکم ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تمہارا بھی حساب لیا جائے گا، اور کوئی اس حساب سے بچنے والا نہیں ہے۔ حکم دیا گیا کہ تم اپنا حساب پہلے لے لو، اپنا محاسبہ پہلے کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ تمہارا جو ہے حساب لیا جائے، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک کام کا حساب لیا جائے گا، اور ہر ایک کے تعلق سے باس پرس ہوگی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم خود اپنا محاسبہ کریں، دن میں بیٹھ کر کے سوچے، رات میں بیٹھ کر کے سوچے شریعت کے حکموں کو ہم نے کتنا توڑا ہے، اور ہماری اپنی اس بدعمالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا جو ظالم و جابر قسم کے،
ظالم و جابر لوگوں پر اسی وقت مسلط ہوتے ہیں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق کمزور کر لیتے ہیں. ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی شریعت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں ہے. چند وقتوں کی نماز پڑھ لی ہم نے اور ہم سمجھ گئے کہ ہم مسلمان ہیں. بزرگوں اور بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے دین کی دنیا کے اندر چھوڑا تھا. اس دین کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں جس دین پر عمل کر کے اللہ کے نبی نے ہمیں دکھلایا تھا. اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے، آپ کا طریقہ موجود ہے. ہم ذرا اپنا وقت نکالیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے، ان کو اپنی زندگیوں میں گزارنے کے لیے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسی غفلت کی زندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے زندگی کا مقصد یہ سمجھ لیا ہے کہ کھانا پینا، اپنے اولاد کے لیے کمانا، یہ بس اتنا ہی مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. ملا وقت تو کچھ نماز پڑھ لیں گے، 2-4 وقت کی نماز پڑھ لیں گے یا 2-1 دین کے کام کر لیں گے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے دین کا جو ہے پورا معاملہ حل کر لیا. بزرگوں اور بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، یہ نہیں ہے. دین ایسا اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے. ہمیں دین اسلام کے مطابق، شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم ان دشمنان اسلام کے طرف سے کی جانے والی سازشوں کا ہم مقابلہ کریں. مقابلہ صرف یہی ہے کہ ہم دین پر عمل کریں. پھر دنیا کی کوئی طاقت کسی کو کچھ نہیں کر سکتی، کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. وہی صحابہ جنہوں نے دین پر عمل کیا دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے ٹکرا گئے تو وہ طاقتیں پاش پاش ہو گئی اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام زندہ رہا. آج بھی اس دین کے مطابق صحیح طور پر عمل کرنے والے دنیا کی بڑی طاقتوں سے ٹکر لیے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ کیے ہوئے، محض اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور انہیں یقیناً فتح اور کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی. جس طرح سے آج سے کچھ سالوں پہلے ایک اور ملک والوں کو جو ہے کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی تھی، ان کو بھی کامیابی ہوگی. اور مسلمان سرخرو اسی وقت ہوں گے جب وہ اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھیں گے. اللہ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر ہمیں اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین.